پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل کے کام کرتا ہے. وہ ان کے پاس ایسے مواقع نہیں ہیں کہ وہ گھر بیٹھ کے بھی کما سکیں. تو یقیناً ان کے اوپر ایک بہت گہرا اس وقت معاشی دباؤ ہے. اس معاشی دباؤ کی وجہ سے ان کا ذہنی دباؤ بھی بڑھ گیا ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بچے اور جو نوجوان ہیں ان کے لیے ان کے دوست، اسکول جانا، لوگوں سے ملنا وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتے ہیں، اور یہ مواقع نہ ہونا ان کے لیے ان کے اندر ایک بے چینی اور اداسی کو اجاگر کر رہے ہوں گے. اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ فزیکل ڈسٹنس ہے، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، ہم ان کے ساتھ رابطے میں نہیں رہ سکتے. بہت سارے ایسے مواقع ہیں جن کے ذریعے ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہماری زندگی کو میں رونق ڈالتے ہیں یا ان سے بات کر کے ہمیں سکون ملتا ہے، ہم ان کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں رہ سکتے ہیں. یہ ہم نے یقین رکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ جو اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں، مختلف جو کیفیات ہیں، ڈر کی، بے چینی کی، اس چیز کی کہ آگے حالات کس طرف جائیں گے، یہ ہم سب کسی نہ کسی لیول پہ محسوس کر رہے ہیں. تو یہ جو محسوس کرنا ہے یہ بہت نارمل ہے. آپ نے سوچنا یہ ہے کہ آپ کی کیا اسٹرینگس ہیں، کیا چیز آپ کو مزہ دیتی ہے، کیا چیز آپ کو سکون دیتی ہے. تو میری یہی سجیشن ہوگی کہ اس کو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو ایک نئی اب روٹین بن گئی ہے اس میں کسی نہ کسی طرح سے شامل کریں. کسی کے لیے یہ کتاب پڑھنا ہوگا، کسی کے لیے دوستوں سے بات چیت کرنا ہوگا، کسی کے لیے گھر میں بیٹھ کے مصوری کرنا ہوگا. تو یہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف میننگ رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی سوچیں کہ کس طرح سے آپ گھر میں رہتے ہوئے اپنے ارد گرد لوگوں سے کنیکٹ کر کے ان کے ساتھ رابطہ رکھ کے آپ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. ایک روٹین بنا کے آپ اپنے ذہن میں ایک تھوڑا سا وہ لا سکتے ہیں، ایک کوئی کنسسٹنسی لا سکتے ہیں. کیونکہ ذہنی دباؤ کچھ لوگوں کا زیادہ بڑا ہوگا اور وہ اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسے رویوں کی طرف یا عادات کی طرف جائیں گے جو ان کے لیے منفی ہوں گے. یعنی کہ بے جا استعمال کرنا سبسٹنسز کا، سگریٹ کا، الکوہل کا، نشہ آور ادویات کا جو مدد نہیں دیں گی، یا پھر ایسے رویے رکھنے، خاص طور پہ مار پیٹ کا رویہ رکھنا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب اس طرح کے ایپیڈیمکس ہوتے ہیں، پینڈیمکس ہوتے ہیں، ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، تو بچوں اور عورتوں پر جو پرتشدد رویہ جو کہ ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے. تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے رویوں سے لوگوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ عورتیں اور بچے جو اس کا شکار ہو سکتے ہیں تو ہم ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ لوگ جو معذور ہیں، بوڑھے ہیں، یا وہ کسی وجہ سے اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، کوئی ذہنی یا جسمانی معذوری سے گزر رہے ہیں، یا جو ہمارے ایسے طبقات ہیں جو بہت غریب ہیں، ان کی کیسے مدد کی جا سکے. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کس طرح سے اس وقت ایک کمیونٹی کے احساس کو اجاگر کریں اور لوگوں کی مدد کریں. ہم اس وقت پاکستان میں بھی جس طرح سے حالات آگے بڑھ رہے ہیں، تو اب حفاظت کے علاوہ ہمیں ایسے انسٹنسز بھی سامنے آ رہے ہیں جب جان پہچان والوں کو کسی نہ کسی کو یہ اس وبا کا وہ شکار ہو رہے ہیں، یا پھر اس کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں. بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کے اوپر کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں یہ کہہ کے انہوں نے کچھ غلط کیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کو یہ بیماری لگ گئی ہے. جو ہمارے صحت میں کام کرنے والے کارکن ہیں، جس میں ڈاکٹرز شامل ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، صفائی کرتے ہیں جو لوگ، ایمبولنس کا عملہ ہے، جو سارے لوگ ہیں، وہ جو ہم محسوس کریں وہ شاید ہم سے مزید زیادہ محسوس کریں، کیونکہ سب سے زیادہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ چانسز کہ وہ جس طرح کا کام کریں اس میں ان کی وبا کے ساتھ جو ہے وہ چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اور ان کی انٹریکشن بھی بہت زیادہ ہے. پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے ہسپتال اور سروسز اتنی اکوپ نہیں ہیں کہ وہ ان کو حفاظتی تدابیر کے لیے اس طرح کے سوٹس، ماسک پرووائڈ کر سکیں جس سے وہ اپنی حفاظت کر سکیں. تو یہ اس کی وجہ سے مزید ان کے اندر ایک بے چینی اور خوف پایا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے جیسے کام بڑھ رہے تو ہو سکتا ہے ان کو کام کے جو آورز ہیں وہ بہت زیادہ لمبے ہو جائیں، ان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح سے میل جول وہ نہیں کر پائیں، کیونکہ ان کو یہ بھی ڈر ہوگا کہ شاید
ان کو بھی یہ خطرہ لاحق ہے۔ تو اس میں میرے خیال میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان ساری چیزوں کو اگر ہم اپنے صحت کے عملے کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ذہنی صحت کو ہم نے بہتر کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت یقینی اس بات کو بتانا ہے کہ ان کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ موجود ہوں، سسٹم اتنے اسٹرانگ بنے ہوں کہ ان کو اپنی شفٹس کے بارے میں معلوم ہو، ان کو گریوینسز اور کمپلینٹ کرنے کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ کس طرح کر سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کس طرح مدد لے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی بات چیت کر کے اپنا دل ہلکا کر سکیں، اپنی پریشانیاں بتا سکیں جو ان کو روزمرہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں مختلف کیسز کے حوالے سے، ان کو بہتر کر سکیں۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ جنسی طور پر ہراساں ہوں، تو صحت کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو فیمیل پیرامیڈکس ہیں، فیمیلز عملہ ہے اور ڈاکٹرز ہیں، ان کی بھی ہم ایک تو کرونا وائرس سے حفاظت کی تدابیر کریں اور کسی قسم کا جو پرتشدد رویہ ہے اس سے بھی خاص طور پہ ان کی حفاظت کے لیے تدابیر کریں۔